شاذم اب شادی کر لو، کب تک یوں اکیلے بچے کو سنبھالو گے؟ دو ماں کے بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور تم اکیلے اس بچے کو نہیں سنبھال سکتے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی اتنی جان نہیں کہ میں اسے سنبھال سکوں، اور پھر تم نے آفس بھی تو جانا ہوتا ہے، تو کب تک بیٹے اور آفس کے بیچ میں گن چکر بنتے رہو گے؟ اس طرح تو تمہاری زندگی بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ تمہیں آفس یا بچے میں سے ایک کو چننا پڑے گا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو ہر وقت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاذم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، ہم اس کے لیے ایک آیا رکھ لیتے ہیں جو اس کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرے گی، لیکن دوسری شادی میں کبھی نہیں کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں عنایا سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں نے افسوس سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس میں بے وفائی والی تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تمہارے بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور ماں کے جتنا خیال کوئی آیا نہیں رکھ سکتی۔ وہ لاپرواہ قسم کی عورتیں ہوتی ہے، اور مجھے ذرا بھی ان عورتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھ رہی ہوں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر تم نے ذرا بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سلمہ بیگم کو پتا تھا کہ شاذم یوں نہیں مانے گا، اس کے لیے انہیں سختی کرنی پڑے گی۔ شاذم نے ماں کی بات سنی مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، مگر عنایا کی جدائی نے اس کے دل پر ایسا زخم لگایا تھا کہ وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، ماں پلیز مجھ پر اتنا بڑا بوجھ مت ڈالے، میں ابھی عنایا کی یادوں سے باہر نہیں آ سکا، میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ سلمہ بیگم نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے جذبات، مگر یہ بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کی خاطر تمہیں اپنے جذبات کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ تم ایسے نہیں جی سکتے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے جو تمہارے بچے کو ماں جیسا پیار دے سکے گی اور تمہارا بھی خیال رکھے گی۔ میں تمہاری خوشی کے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ شاذم نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اس کا دل کسی اور رشتے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر ماں کی باتیں بھی غلط نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ شاذم نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن اس کی ماں اپنے کسی جاننے والے کے گھر گئی۔ انہوں نے اس لڑکی کو 10 دن پہلے ایک فنکشن میں دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی انہیں بہت پیاری لگی، اور تبھی انہوں نے ٹان لی تھی کہ اسے اپنے شاذم کے لیے بیاہ کر لاؤں گی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ شاذم اور قاسم دونوں کو ہی سنبھالے گی، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر شاذم کی ماں ام ہانی کو شاذم کی دلہن بنا کر لے آئی۔ ام ہانی کی تو یہ پہلی شادی تھی، اس لیے اس کی ساری ہی رسمیں ادا کی گئی، اور جب اسے رخصت کر کے گھر لایا گیا تو شاذم کی ماں نے بھی ادھر اس کا استقبال کرنے کے لیے کافی انتظام کیا ہوا تھا، اور پھر اسے شاذم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ام ہانی شاذم کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور شاذم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ سیدھا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور گہری سانس لے کر بولا، دیکھو ام ہانی، میں جانتا ہوں کہ اس شادی کو لے کر تمہارے بہت سے خواب ہوں گے، لیکن میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو وہ مقام نہیں دے سکتا جو ایک شوہر بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ شادی صرف میری ماں کے اصرار پر ہوئی ہے، اور میرے بیٹے قاسم کے لیے، تاکہ اسے ماں کا پیار مل سکے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے اپنے دل میں میرے متعلق کوئی بھی امید مت جگانا۔ اور ویسے بھی تم کون سا کسی مفاد کے بنا آئی ہوگی، کوئی نہ کوئی لالچ تو میری ماں نے دیا ہی ہوگا، نہیں تو کون ایک بچے کے باپ سے شادی کرتا ہے؟ یا پھر شاید تمہیں لگا ہوگا کہ اتنا امیر گھرانہ ہے، ایک بچہ ہوا تو کیا ہے، عشق کی زندگی تو گزار سکو گی نا۔ شاذم نے چپتے ہوئے انداز میں ام ہانی کو طنز کیا۔ ام ہانی نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔
شازم کچھ دیر رکا، پھر بولا تم چینج کر کے قاسم کے کمرے میں چلی جاؤ، اب تم وہی رہو گی۔ ام ہانی کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، چینجنگ روم سے اپنا سادہ سا لباس اٹھایا اور قاسم کے کمرے میں چلی گئی، یہ سوچ کر کہ وہی کپڑے چینج کرے گی اور صبح اپنا سامان بھی وہی شفٹ کرے گی۔ شازم نے اسے جاتا دیکھا، گہری سانس لی، پھر لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ قاسم کے کمرے میں آ کر ام ہانی نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ دروازے کے ساتھ لگی منہ پر ہاتھ رکھ کے بے آواز رونے لگی۔ اور ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے مفاد کے لیے ہی تو اس گھر میں بیاہی آئی ہوں، کیونکہ والدین تو میرے اتنے غریب ہے کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے تھے، اور جو بھی رشتے کے لیے آتا تھا تو پہلے جہیز کی ہی ڈیمانڈ کرتا تھا، اور سلمہ بیگم نے بنا کسی ڈیمانڈ کے ام ہانی کو اپنے بیٹے کی دلہن بنایا تھا۔ اس کے والدین کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اور پھر انہوں نے ام ہانی کو سمجھایا کہ ایک بچہ ہے تو کیا ہوا، تمہارے بھی تو بچے ہونے ہیں، وہی سمجھ لینا کہ تمہاری شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی اور یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ کچھ دیر رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اس نے آہستہ سے سانس خارج کی، آنکھوں میں نمی لیے اپنا لباس تبدیل کیا اور قاسم کے قریب آ کر اسے نرمی سے دیکھا۔ وہ معصوم سا بچہ بے خبر گہری نیند میں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر خود بھی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے جانے کون سے پہر اسے نیند آئی، لیکن ابھی اس سے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قاسم کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تو وہ جلدی سے اٹھی اور گود میں لے کر اسے پیٹ کروانے لگی اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی لٹا کر سلانے لگی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر وہ قاسم کو کپڑے چینج کروا کر اور اپنے ساتھ لیے نیچے آئی، جہاں پر سلمہ بیگم ناشتے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ام ہانی نے سلام کیا تو سلمہ بیگم نے اس کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دے کر کہنے لگی، آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ مل کر ناشتہ کر سکے۔ تو ام ہانی بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور مل کر ناشتہ کرنے لگی۔ سلمہ بیگم خود ہی باتیں کر رہی تھی اور اس نے ام ہانی کو بتایا کہ شازم تو کافی دیر سے آفس کے لیے نکل چکا ہے، کیونکہ آج اس کے آفس میں میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے جلدی جانا تھا۔ میں پھر تمہارا انتظار کرنے لگی کہ میری بیٹی آئے گی اور میں اس کے ساتھ مل کر ناشتہ کروں گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی اپنی چائے لے کر وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے اور قاسم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سلمہ بیگم نے ام ہانی کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو، کوئی بات ہوئی ہے؟ تو ام ہانی نے کہا کہ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی بس رات نیند پوری نہیں ہوئی تو اس لیے ذرا تکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سلمہ بیگم مسکرانے لگی اور کہا کہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں تم ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤ گی، اور ہاں، مجھے آنٹی نہیں بلکہ مما کہہ کر پکارا کرو، جیسے شازم پکارتا ہے۔ ام ہانی نے ان کی بات سن کر آہستہ سے ہاں میں گردن ہلا دی اور پھر قاسم کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شاہ صاحب جب شام کو گھر آیا تو سامنے قاسم کے ساتھ ام ہانی کو بیٹے دیکھا تو اس نے ام ہانی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ام ہانی بھی چپ کر کے بیٹھی رہی جب سلمہ بیگم آئی اور کہا کہ جاؤ قاسم کو پانی دے کر آ اور چائے کا بھی پوچھ لینا، تو اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کیسے، میرا مطلب ہے کہ انہیں برا لگے گا۔ تو اس کی ساس نے اسے سمجھایا اور کہا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرو گی تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لو گی، اگر تم بھی پیچھے ہٹ گئی تو تم صرف اس بچے کی ہی ماں بن کر رہ جاؤ گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی بیوی بھی بن کر رہو۔ اس گھر میں تمہیں کیئر ٹیکر بنا کر نہیں لائی بلکہ اپنی بہو بنا کر لائی ہوں، اس لیے قاسم کو میرے پاس چھوڑو اور جا کر اسے پانی دے کر آ۔ ام ہانی نے اٹھ کر پانی کا گلاس لیا اور شازم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جا کر دروازہ کٹکھٹایا۔ شازم نے اندر آنے کی اجازت دی تو ام ہانی نے اندر جا کر اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، جسے دیکھ کر شازم کے ماتھے پر بل آ گئے اور کہنے لگا کہ میں نے کب تم سے پانی مانگا جو تم میرے لیے پانی لے کر آئی ہو؟ یہ تھرڈ کلاس ہتھ کنڈے ازما کر تم میرے دل میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ یہ سب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا،
کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی فیلنگز نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس لیے اپنے یہ اونچے ہتھ کنڈے اپنے تک ہی محدود رکھو۔ تم صرف میرے بچے کی ایک کیئر ٹیکر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور کوشش کرنا کہ جب تک میں گھر میں ہوں تب تک میرے سامنے مت آنا۔ ام ہانی لب بینچ کر گلاس ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی اور نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ سلمہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ اس کے بیٹے نے کچھ کہا ہوگا، لیکن وہ پوچھ نہ سکی۔ اگلے دن سلمہ بیگم گھر نہیں تھی اور ملازمہ بھی چھٹی پر تھی۔ شاذم جیسے ہی آفس سے آیا تو اس نے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ میرے کمرے میں چائے بھجوا دو۔ ام ہانی نے شاذم کی بات سنی تو کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ اب کیا کرے۔ ملازمہ تو گھر پہ نہیں تھی اور اگر وہ خود چائے بنا کر لے جاتی ہے تو شاذم غصہ ہوگا، لیکن چاروں نہ چار اس نے اٹھ کر چائے بنائی اور کپ میں ڈال کر جیسے ہی شاذم کے کمرے میں گئی تو اسے دیکھ کر شاذم نے ماتھے پر بل ڈال لیے اور کہنے لگا کہ تم سے کتنی دفعہ میں کہوں کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، تم کیوں نہیں میری بات مانتی؟ یوں کبھی چائے اور کبھی پانی لا کر تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی تو کیوں بار بار میرے سامنے آتی ہو؟ ام ہانی نے ڈرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ملازمہ تھی، اس لیے میں چائے بنا کر آئی۔ شاذم نے کہا کہ اگر کوئی نہیں تھا تو میں خود ہی بنا لیتا، لیکن مجھے تمہاری کسی بھی قسم کی ہمدردی یا توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ام ہانی نے شاذم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنی آپ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ شاذم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، رکو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں، اور چائے کا کپ لے کر ام ہانی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی چائے میں ڈال دی اور کتنی ہی دیر چائے میں ڈبو کر رکھی۔ ام ہانی کی چیخ نکل گئی کیونکہ چائے بہت گرم تھی، اس کے ہاتھ کی انگلی بری طرح جل گئی اور وہ شاذم کی منتیں کرنے لگی کہ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے، میں آئندہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، پلیز مجھے جانے دے۔ شاذم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ام ہانی جلدی سے وہاں سے نکلی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر اوندے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ام ہانی کا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا، جلن اور تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی ہتھیلی پر پونک مار کر درد کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر تکلیف تھی کہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ بمشکل اٹھی اور فریج سے برف نکال کر ہاتھ پر رکھنے لگی۔ ٹھنڈک سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا، مگر دل کا دکھ برف سے کہاں مٹنے والا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، کیوں شاذم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے؟ وہ تو اس سے کوئی محبت یا توجہ بھی نہیں مانگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے یوں سزا کیوں دے رہا تھا؟ رات گئی سلمہ بیگم گھر واپس آئی تو ام ہانی ان سے نظریں چرانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی تکلیف دیکھ کر کوئی سوال کرے، مگر ممتا کہاں چپ رہنے دیتی ہے۔ سلمہ بیگم نے جیسے ہی ام ہانی کے سرخ پڑے ہاتھ کو دیکھا تو فوراً چونک گئی اور پریشانی سے اس کے قریب آ کر بولی، بیٹا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ ام ہانی نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نظریں جھکا کر بولی، کچھ نہیں مما، بس غلطی سے چائے گر گئی تھی۔ سلمہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں تکلیف اور اداسی کے سائے لہرا رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ انہوں نے ام ہانی کو مزید کچھ کہنے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا جاؤ جا کر آرام کرو، میں صبح ڈاکٹر سے دوا منگوا دوں گی۔ ام ہانی نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو قاسم بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اسے بہلانے لگی، مگر وہ ضد کر رہا تھا کہ باہر جانا ہے۔ ام ہانی نے اسے گود میں لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی تو شاذم کو وہاں کھڑا پایا جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ام ہانی نے فوراً قدم روک لیے اور واپس جانے کے لیے مڑی، مگر تبھی شاذم کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ام ہانی کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی یا پھر کوئی نیا ڈرامہ کرنے کا ارادہ ہے؟ ام ہانی نے کوئی جواب نہیں دیا اور قاسم کو تپکنے لگی۔ شاذم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کہا،
میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ ہانی نے اس کی طرف دیکھا اور التجا بھری آواز میں کہا، پلیز مجھے چھوڑ دے، قاسم بہت مشکل سے سویا ہے، اگر وہ اب جاگ گیا تو ساری رات نہیں سوئے گا۔ اور پھر غصے سے ہانی کا ہاتھ چٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہانی نے آنکھوں میں آنسو لیے قاسم کو تپکتے ہوئے سلایا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات کو شازم پانی لینے کے لیے کچن میں آیا، مگر واپسی پہ بے ساختہ ہانی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ کچھ لمحے تذبذب میں کھڑا رہا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ ہانی نے قاسم کو اپنے بازو پر لٹایا ہوا تھا اور خود بھی نیند میں گم تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر تھا اور چہرے پر بے حد سکون چھایا ہوا تھا۔ شازم کی نظریں بے اختیار اس کے نازک سراپے پر جا ٹھہری۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے چونک کر پیچھے ہٹا، جلدی سے نظریں چرائے اور بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ بے چین محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار ہانی کے چہرے کے معصوم تاثرات کو یاد کر رہی تھی اور دماغ میں اس کے سراپے کی جھلک اب بھی بسی ہوئی تھی۔ وہ خود کو جتنا بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے خیالات بار بار اسی ایک سمت جا رہے تھے۔ شازم کے منہ زور اور بولتے جذبات بھڑک رہے تھے، لیکن کسی طریقے سے اس نے خود پر قابو پا لیا اور سونے کے لیے لیٹا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری اور صبح اٹھ کر جلدی سے فریش ہوا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ آج اس نے ناشتہ بھی رہنے دیا کہ ناشتے کی ٹیبل پر اس کا سامنا ہانی سے ہوگا تو وہ اسے نظریں نہیں ملا پائے گا، حالانکہ ہانی کو تو کسی بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ آفس پہنچ کر بھی شازم کا ذہن منتشر رہا، وہ کام میں دل نہیں لگا پا رہا تھا۔ فائلیں سامنے رکھے بیٹھا تھا، مگر نظریں ان پر جمی ہونے کے باوجود دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ آج معمول سے زیادہ غصہ ہو رہا تھا اور اپنے امپلائر کی چھوٹی چھوٹی غلطی نکال کر ان پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ہانی سلمہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ شازم نے اپنی ماں کو سلام کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، جو کہ وہ رات بھی ٹھیک سے نہیں سو سکا تھا، تو جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا اور شام تک بھرپور نیند لے کر اٹھا تو خود کو پہلے سے کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور فریش ہو کر نیچے آ گیا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، لیکن بیچ بیچ میں گاہے بگاہے وہ ایک نظر ہانی پر ڈال دیتا، جو کہ مکمل طور پر قاسم کے ساتھ مصروف تھی، اور قاسم بھی اس کے ساتھ ایسے خوش تھا جیسے وہ اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ شازم کب سے ہانی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی ہو۔ وہ ہر بار کوشش کرتا کہ اپنی نظریں ہٹائے، مگر اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ سلمہ بیگم نے اپنے بیٹے کی نظر کو محسوس کرتے وہ غیر محسوس طریقے سے مسکراتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ہانی نے شازم کی نظریں خود پر محسوس کی، لیکن اس نے اپنی پوری توجہ قاسم کی باتوں پر مرکوز کر لی، جیسے اسے شازم کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ لیکن شازم کو یہ نظر انداز کیا جانا برداشت نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی، جیسے اسے ہانی کے بے اعتنائی سے شدید غصہ دلایا ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا، مگر جاتے جاتے رک کر ہانی کی طرف دیکھا۔ میرے کمرے میں ابھی اور اسی وقت چائے بنا کر لے آؤ۔ ہانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کی آواز میں حکم تھا یا کوئی اور جذبہ، مگر وہ اس لمحے میں الجھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ لے کے آئے گی۔ مگر شازم نے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا، آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی کے ساتھ کہا، نہیں، تم خود لے کر آؤ گی ہانی۔ اس کے لہجے میں ایسا اختیار تھا کہ ہانی کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے نرمی سے نظریں چرائی۔ ٹھیک ہے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر شازم نے مسکراتے ہوئے قاسم کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ ہانی کوئی بہانہ نہ بنا لے۔ جب ہانی چائے بنا کر کمرے میں لے کر گئی تو ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے اجازت طلب کی۔
اجازت ملتے ہی ام ہانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چائے کا کپ شاذم کی طرف بڑھایا تو شاذم نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم مجھے یوں اگنور کیوں کر رہی ہو؟ ام ہانی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے سامنے مت آیا کرو اور مجھ سے دور رہا کرو۔ اپنی کہی ہوئی بات سن کر شاذم نے لب بینچ لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ ام ہانی قاسم کو اٹھانے لگی تو شاذم نے روک دیا اور کہا کہ اسے ابھی ادھر ہی رہنے دو، میں کچھ دیر بعد خود ہی تمہیں پکڑا جاؤں گا۔ شاذم کی بات سن کر ام ہانی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ آج شام کے بدلے ہوئے رویے سے حیران تھی، کیونکہ اسے اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا اور آج تک ام ہانی کو بلانا تو دور، اس کی طرف شاذم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج اچانک سے ہی یہ سب ام ہانی کے لیے نیا تھا، لیکن وہ ابھی دل میں کوئی امید بھی نہیں باندھ سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی خواب ہی نہ ہو جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے، لیکن اس کا ذہن مسلسل شاذم کی بدلتی ہوئی نظروں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع تھا، وہ جو ہمیشہ خود کو اس کی نظروں سے دور رکھتی تھی، آج اچانک شاذم کا یوں اسے روک لینا، اس کا ہاتھ تھام لینا، اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی انکہی بات چھپی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سمجھانے لگی کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ شاذم کی نظروں میں وہی سختی اور غصہ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج وہ لہجے میں کچھ نرم کیوں تھا؟ وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ام ہانی چونک کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے شاذم کھڑا تھا۔ قاسم کو گود میں لیے یہ لو، اب اسے سنبھالو، شاذم نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر نظریں ام ہانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ام ہانی نے خاموشی سے قاسم کو لے لیا، مگر جیسے ہی وہ پلٹنے لگی، شاذم نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، آئندہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا ام ہانی۔ تو ام ہانی کا دل زور سے دھڑکا، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہو۔ وہ مڑی، مگر شاذم جا چکا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی دروازے کے پاس کھڑی رہی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور قاسم کے ساتھ کھیلنے لگی۔ قاسم کھیلتے ہوئے کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ قاسم کے سونے کے بعد ام ہانی بھی ساتھ ہی لیٹ گئی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ بھی ایک پل کے لیے نہیں ہٹی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ایک اچھا سا ڈریس نکال کر ہلکا ہلکا میک اپ کر کے تیار ہو گئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ نک سک سا تیار ہو کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ خود ہی شرما گئی اور اب کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ شاذم کے لیے تیار ہوئی، لیکن باہر جانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں پھر سے دل نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے وہ دوبارہ سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو سمجھانے لگی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ نیچے سے سلمیٰ بیگم نے اسے بلایا۔ جب وہ نیچے گئی تو سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا، آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میرا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو ایسے ہی تیار ہوتے دیکھوں۔ سلمیٰ بیگم کی بات سن کر ام ہانی کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان آ گئی۔ اچانک ہی باہر سے شاذم آیا اور اس کی نظر ام ہانی پر پڑ گئی تو پلٹنا ہی بھول گیا، کیونکہ آج وہ معمول سے برعکس کافی فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاذم کی ایک بیٹ مس ہوئی، لیکن پھر جلدی سے خود کو سنبھال کر اندر کی طرف آیا اور اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا اور ام ہانی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تاکہ شاذم کے لیے چائے بنا سکے۔ لیکن ام ہانی کا کچن میں جانا شاذم کو بہت برا لگا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ام ہانی جیسے ہی چائے بنا کر لائی تو وہاں شاذم کو نہ پا کر اس نے سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں گیا ہے، جاؤ اسے اپنے کمرے میں دے آؤ۔ لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے کہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہے اور میں ایسے ہی چائے بنا کر لے آئے، لیکن اب بنا لی تھی تو دے ہی آتی ہوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ام ہانی نے گہرا سانس لیا اور چائے کی ٹرے تھامے شاذم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا تھا۔
نہ جانے وہ کیا کہے گا یا شاید ناراض ہو، لیکن اس کے قدم خود بخود شاذم کے کمرے کی دہلیز پر رک گئے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے ہلکے سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ شاذم بیڈ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جیسے ہی ہانی اندر آئی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ایک پل کے لیے جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ جو غصے میں یہاں آیا تھا اب سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ شاذم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے چائے کا کپ اٹھایا، لیکن نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ ہانی کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا یہاں آنا شاذم کو اچھا نہیں لگا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ شاذم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رکو، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ مڑ کر اسے دیکھا۔ شاذم آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج کچھ خاص ہے کیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہانی نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر آج یوں تیار کیوں ہوئی ہو؟ شاذم کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی جو ہانی کے گالوں کو مزید سرخ کر گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بس یوں ہی؟ شاذم ہلکا سا مسکرایا اور آہستہ سے اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ ہانی کا دل زور سے دھڑکا کیونکہ بولتے وقت شاذم کے لب ہانی کے کان کی لو کو چور رہے تھے اور ہانی شاذم کے اتنے قریب ہونے پر گھبرا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو پیچھے کیا اور بولی، مجھے جانا ہے، اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ لیکن شاذم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی کیونکہ اس نے اس کی سرخی مائل گلابی گالوں کو بخوبی دیکھ لیا تھا۔ شاذم نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہانی کو خود سے دور نہیں رکھے گا اور پھر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پینے کی کچھ دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آفس کے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن رات کو کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ ہانی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہانی، میرے خیال سے اب تمہیں میرے ساتھ میرے کمرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ قاسم بھی اب 2 سال کا ہو چکا ہے اور میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے کب اور کیسے تمہاری معصومیت اور خوبصورتی نے میرے دل میں جگہ بنا لی، اور اب میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی ہونے کا وہ مقام بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج تو قاسم کو سلا کر میرے پاس آ جانا۔ شاذم کی بات سن کر ہانی کا دل عجیب لہروں پر دھڑک اٹھا اور اس نے نظریں اٹھا کر شاذم کی طرف دیکھا جو نظروں میں خمار لیے ہانی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانی زیادہ دیر شاذم سے نظریں نہ ملا پائی اور اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی اور ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی۔ شاذم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے جاتے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، جلدی آنا۔ لیکن ہانی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاذم کی باتوں سے اس کے کانوں سے دھوئیں اڑ رہے تھے۔ وہ قاسم کو سلا رہی تھی لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ قاسم کے ساتھ ہی سو گئی اور شاذم کے پاس جانا بھول ہی گئی۔ شاذم جب انتظار کر کر کے تک گیا تو غصے سے وہ ہانی کے پاس آیا اور جب دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھا تو قاسم ہانی کے سینے سے لگ کر سو رہا تھا۔ شاذم نے آہستہ سے قاسم کو سائڈ پہ کیا اور خود ہانی کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس اچانک افتاد پر ہانی نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر شاذم کو دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر قاسم اٹھ گیا تو؟ شاذم نے اس کے بنا سنے ہی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر چومنے لگا۔ کافی دیر بعد جب ہانی کو لگا کہ اب اسے سانس نہیں آئے گا تو اس نے مزاحمت کی، لیکن شاذم نے اس کے ہونٹوں کو آزادی نہیں بخشی بلکہ اور بھی شدت سے اپنا عمل کرنے لگا۔ اور جب شاذم نے دیکھا کہ اب ہانی کی سانسیں مدھم ہو رہی ہے تو اس نے ہانی کو چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ سزا تھی میرا کہنا نہ ماننے کی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ قاسم کو سلا کر میرے پاس آ جانا۔ اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا
اور یہی سو گئی؟ تو میہانی نے کہا کہ نہیں، مجھے اچانک ہی نیند آ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاذم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو ابھی میرے ساتھ، اور پھر شاذم اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میہانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاذم کی قربت، اس کا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں بسی شدت، سب کچھ میہانی کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ شاذم اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ ہانی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاذم نے مدھم آواز میں کہا۔ میہانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائی۔ جی، شادی کے بعد میں نے تمہیں کبھی وہ حق نہیں دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، لیکن اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر لحاظ سے اپنا بنا لوں۔ شاذم کی انگلیاں نرمی سے میہانی کے رخسار پر پھسلی۔ میہانی کا سانس رکنے لگا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی دھڑکنیں بگڑتی جا رہی تھی۔ شاذم اس کے اور قریب ہوا اور نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی مشکل سے خود کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں؟ میہانی نے نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں بولی، شاذم پلیز۔ لیکن شاذم نے اس کی بات سنے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مکمل طور پر اس پر سایہ فگن کر گیا اور اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ میہانی اس کی شدتوں پر سسکیاں بھر رہی تھی اور یہ سسکیاں شاذم کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ساری رات شاذم نے میہانی پر اپنے پیار کی بارش کی اور اسے پور اپنے پیار کی برسات میں بھگو کر مکمل کر دیا، اور میہانی بھی اپنے مکمل ہونے پر بہت خوش تھی۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میہانی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاذم کی باہوں میں قید پایا۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی، لیکن پھر رات کی تمام تر یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ اس نے آہستہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن شاذم نے مزید سختی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاذم کی نیند میں ڈوبی آواز میہانی کے کانوں میں پڑی۔ کہیں نہیں، بس اٹھنا چاہ رہی تھی، میہانی نے آہستہ سے کہا۔ ابھی نہیں۔ شاذم نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میہانی کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ شاذم پلیز مجھے اٹھنے دے، قاسم جاگ جائے گا تو اٹھ کر رونے لگے گا، میہانی نے مدھم آواز میں کہا۔ شاذم کی قربت اس کے دل کی دنیا الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ شاذم پلیز مجھے جانے دے، ناشتہ بھی بنانا ہے اور ماما بھی جاگنے والی ہوگی۔ میہانی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاذم نے اسے جانے نہیں دیا اور آہستہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ میہانی نے بمشکل خود کو پیچھے کیا۔ شاذم پلیز بس کرے، وہ شرم سے کانپتے ہوئے بولے۔ شاذم مسکرا دیا اور آنکھوں میں شرارت لیے کہنے لگا کہ نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو شاذم کی معنی خیز بات سن کر میہانی کا چہرہ سرخ ٹماٹر جیسا ہو گیا، لیکن بول کچھ نہیں، اور میہانی کی خاموشی پر شاذم ایک دفعہ پھر اس پر حاوی ہو گیا تھا اور اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے پیچھے ہوا اور میہانی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے پیار کا مارننگ شو تھا۔ میہانی شرماتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر کر جانے لگی اور اس کی تیزی دیکھ کر شاذم کا ہلکا سا قہقہا ابھرا اور میہانی کی پلکیں جھک گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میہانی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ شاذم مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شاذم بستر پر لیٹے مسکرا رہا تھا۔ اسے میہانی کی گھبراہٹ اور شرم بہت بھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ پیچھے رکھ کر آنکھیں موند گئی اور سوچنے لگا کہ قسمت نے اس کے ساتھ کتنا حسین کھیل کھیلا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ میہانی کو اپنے قریب دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج وہ اسی کے بازوؤں میں سمائی ہوئی تھی اور اس کے بنا جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہانی نہا کر باہر نکلی تو شاذم کو جاگتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھی کہ میہانی کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے اور برش چلایا، پھر دوپٹہ اوڑھ کر بنا شاذم کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاذم نے یہ منظر دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کروٹ بدلی، پھر چند لمحے بعد وہ بھی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میہانی کمرے سے نکلتے ہی سیدھا قاسم کے پاس گئی، جو ابھی تک میٹھے خوابوں میں گم تھا۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور گود میں لے کر پیار سے اس کے گال چھوئے۔
قاسم نے نیند میں ہی آنکھیں کھولی اور ماں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ام ہانی نے بھی محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے لے کر نیچے آ گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سلمہ بیگم پہلے سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ام ہانی نے قاسم کو کرسی پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سلمہ بیگم کی نظریں اپنی بہو کے نکھرے نکھرے چہرے پر جا رکی تھی۔ انہوں نے ام ہانی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی بہو کے چہرے کی نکھری نکھری رنگت اور ہلکی شرمگی مسکراہٹ انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا بیٹا، جسے وہ ہمیشہ اداس دیکھتی آئی تھی، اب خوش دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ام ہانی کو دیکھ کر محبت بھری نظروں سے مسکرا دی۔ کچھ ہی دیر میں شاذم بھی فریش ہو کر نیچے آ گیا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سرسری نظر ام ہانی پر ڈالی جو قاسم کو نوالا کھلا رہی تھی، لیکن وہ مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی، جسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ شاذم آ چکا ہے، یا شاید وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ شاذم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے ام ہانی کی یہ گھبراہٹ بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے خوش دلی سے شاذم کو ناشتہ لینے کا کہا اور ساتھ ہی ام ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ام ہانی بیٹا، شاذم کو چائے دو۔ ام ہانی جو پہلے ہی نروس بیٹھی تھی، یک دم گڑبڑا گئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور کپ میں چائے نکال کر شاذم کی طرف بڑھائی، لیکن اس دوران اس کے ہاتھ تھوڑا لرز گئے۔ شاذم نے یہ محسوس کر لیا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ ام ہانی نروس ہو رہی ہے۔ اس نے نرمی سے چائے کا کپ تھاما اور دھیرے سے بولا، شکریہ۔ اس کے لہجے میں موجود شرارت ام ہانی کو اور بھی گڑبڑا گئی۔ اس نے جلدی سے نظریں مزید جھکا لی اور قاسم کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ شاذم مزے سے اس کی یہ گھبراہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے ناشتہ کر کے آفس چلا گیا اور بعد میں سلمہ بیگم ام ہانی کو لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور ام ہانی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ۔ تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی، اسے دوبارہ سے جینا سکھا دیا۔ میں بہت خوش ہوں اور قاسم کو بھی تم نے اچھے سے سنبھال لیا۔ تم نے میرے بیٹے کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ اب مجھے ان دونوں کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی دونوں کو اچھے سے سنبھال لے گی۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرے بیٹے کا دل ضرور جیت لو گی، اسی لیے تو تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اور ام ہانی یہ سن کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے جذبات واضح تھے۔ اس نے سلمہ بیگم کے ہاتھ کو تھاما اور نرمی سے بولی، آنٹی، آپ کی محبت اور دعائیں ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ سلمہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولی، خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ شاذم آفس میں بیٹھا خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ فائل سامنے پڑی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور ام ہانی کو کال ملا دی۔ چند لمحے بعد ہی ام ہانی کی مدھم سی آواز سنائی دی، شاذم نے کہا کہ شام کو تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے۔ ام ہانی نے فوراً حامی بھر لی، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں نے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کی اور کال ختم ہو گئی۔ ام ہانی مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ وہ قاسم کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن سلمہ بیگم نے نرمی سے کہا، قاسم کو رہنے دو، اسے مجھے پکڑا دو، میں دیکھ لوں گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ ام ہانی نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر سلمہ بیگم کے اصرار پر قاسم کو ان کے پاس چھوڑ کر خود تیار ہونے لگی۔ ہانی نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا۔ سادہ مگر دلکش انداز میں تیار ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور باہر موسم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاذم بھی آ گیا۔ اس نے ام ہانی کو ایک نظر دیکھا اور اس کو حصار میں لیتے ہوئے کہا کہ میرا تو تمہیں دیکھتے ہوئے ارادہ بدل رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ باہر جانے کو رہنے دیتے ہیں اور اس کمرے میں ہی۔ شاذم نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اور ام ہانی نے خفگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔
اور کہا کہ اب میں اتنی محنت سے تیار ہوئی اور آپ جانے کا ارادہ ملتوی کر رہے ہیں، جائے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہانی کا یہ خفا خفا سا روپ دیکھ کر شازم نے بے ساختہ کہکہا لگایا اور کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، چلو اب جلدی سے آ جاؤ، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ دونوں باہر گھومنے چلے گئے۔ ہانی نے آج شازم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اور بہت سے حسین یادیں سمیٹی، وہ بہت خوش تھی شازم کا ساتھ پا کر، اور شازم بھی ہانی کے ساتھ خوش رہنے لگا، اور یوں ان کی زندگی میں خوشیاں بھر گئی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔